چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر، چوتھا زور لگ گیا شریعت کا مزاج، شریعت کا مزاج، دین کا مزاج، دین کا مزاج، اسلام کا مزاج کہ شادی کیا ہو شادی ہو، شادی کیا ہو شادی ہو، شادی کیا ہو سستی ہو، شادی کیا ہو آسان ہو، شادی کیا ہو جلدی ہو۔ یہ شریعت کا مزاج ہے کہ شادی شادی ہو اور سستی ہو اور آسان ہو اور جلدی ہو۔ اور یہ تو شیطانی مزاج ہے، یہ تو شیطانی مزاج ہے۔ شادی مشکل ہو، شادی مشکل ہو، شادی مہنگی سے مہنگی ہو، اور شادی رواج اور فیشن کے ساتھ ہو، اور شادی دیر سے ہو، دیر سے ہو۔ اب آج کل شادی سستی کے مہنگی، آسان کے مشکل، جلدی کے تاخیر سے، سادگی کے ساتھ کے رواج کے ساتھ، ہاں یہ سب گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہے بھائی۔ ہاں آپ نے میں کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم مشقت ہو۔ ہاں شریعت کیا نام ہے، شادی کا موقع آتا ہے، ہو ایک بہت بڑی فہرست بنتی ہے کہ شادی آ رہی، یہ بھی کرنا ہے، ایسے بھی ہونا ہے، یوں بھی ہونا ہے۔ بھائی اگر پوچھا جائے بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے، بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے، تو جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ جواب ہے، نہ سر نہ پاؤں۔ اور اگر پوچھو بھئی یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے، ہاں بڑا اعلیٰ جواب ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شریعت تو کیا کہتی ہے؟ شادی میں دو چیزیں ہیں، نکاح اور ولیمہ، نکاح اور ولیمہ۔ نکاح کے لیے حدیث میں آتا ہے مسجد میں ہونا چاہیے، حدیث میں آتا ہے نکاح تو مسجد میں ہونا چاہیے، اور ولیمہ ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں، کھجوریں کھلائیں، ولیمہ ہو گیا۔ ہاں ایک ولیمہ ایسا بھی ہوا آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلا دیا۔ ہاں اگر کسی نے زور دکھانا ہے چلو بھائی ولیمہ کر لو بھائی، لیکن حدیث میں آتا ہے بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ انہیں بلاؤ جنہیں کوئی نہیں بلاتا، انہیں کھلاؤ جنہیں کوئی نہیں کھلاتا، انہیں پوچھو جنہیں کوئی نہیں پوچھتا، جو کھا کر دعا دیتے ہوئے جائیں، کھا کر دعا دیتے ہوئے جائیں۔ ابھی تو عام طور پر ان کو بلایا جاتا ہے جن کو 4 جگہ اور بلا ہوا ہے، اور جو کھا کر جاتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ سالن میں نمک تیز ہو گیا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے نا شادی کے موقع پہ بڑا زور دکھایا، ہر چیز پہ زور دکھا دیا، کھانوں کی بڑی ڈشیں تیار کر دی، بہترین سے بہترین، اور کئی قسم کے کھانے، سارا زور لگا دیا۔ تو ایک آدمی واپس جاتا ہوا پتہ کیا کہہ رہا تھا کہ یار اس بندے نے زور تو بڑا لگایا ہے پر کھانا ٹھنڈا ہی تھا۔ کھانا کیا تھا؟ ہاں ایک کو راضی کرنا آسان ہے، ہزاروں کو راضی کرنا ناممکن ہے، کوئی نہیں سکتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں، اور آپ نے ان کے کپڑوں پہ خوشبو لگی دیکھی تو میں عبد الرحمن یہ کپڑوں پہ خوشبو کیسی؟ عرض کیا حضور میں نے شادی کی ہے۔ میں نے کیا کی ہے؟ تو میں اچھا ولیمہ کر لینا۔ ولیمہ کر لینا چاہے بکری کیوں نہ ہو۔ ہاں چوتھا زور لگا کس پر؟ کھانوں پر، کپڑوں پر، تعمیرات پر، شادیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستو اللہ پاک نے ہمیں تھوڑے سے عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے،
جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا بھی ہے، جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا بھی ہے۔ ہاں، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ سے پہلے بیٹا نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، دادا موجود ہے کوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں آنا ہوتا ہے 9 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے، جانا ہوتا ہے تو 9 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی بھی نہیں مرتا، ہر آدمی اپنے وقت پر ہی مرتا ہے۔ ہاں، اب عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ ہاں، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کہاں اپنا دل دماغ لگانا ہے، اپنی جان، اپنی صلاحیت، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی فکر، اپنی سوچ کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے۔ زندگی امانت ہے۔ ہاں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ زندگی میری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میری زندگی تو بھائی موت کیوں آئی؟ اگر کوئی کہے میری جوانی تو بڑھاپا کیوں آیا؟ اگر کوئی کہے میری صحت تو بیماری کیوں آئی؟ میری طاقت تو ضعف کیوں آیا؟ نہ نہ نہ، زندگی امانت ہے، زندگی امانت ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے۔ کس لیے؟ زندگی نعمت ہے، امانت ہے تو خیانت نہ ہو، نعمت ہے تو ناقدری نہ ہو۔ ہاں، اور اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف، سب سے پہلا مصرف، سب سے بڑا مصرف، سب سے اونچا مصرف، سب سے اہم مصرف وہ کیا ہے؟ وہ دعوت کا کام، وہ تبلیغ کا کام، وہ انبیاء والا کام۔ ہاں، سب سے اونچا، انبیاء پڑھے، انبیاء کا کام بھی بڑا، انبیاء کا مقام اونچا، انبیاء کا کام بھی اونچا۔ ہاں، کیا؟ نبی کا غم، نبی کی سوچ، نبی کا جذبہ کہ سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچے، مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم، تیسری کوئی جگہ نہیں، تیسری کوئی جگہ نہیں۔ جتنے دنیا میں انسان آئے، جتنے آئیں گے، موجود ہیں، ہاں، مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، تیسری کوئی جگہ نہیں۔ کامیاب کون، ناکام کون؟ سب کامیابی چاہتے ہیں، سب ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں۔ مر کے جنت میں گئے کامیاب، مر کے جہنم میں گیا ناکام۔ ہاں، انبیاء کی فکر، انبیاء کی سوچ، انبیاء کا جذبہ کہ سارے انسان جہنم سے بچے، سارے انسان جنت میں چلے جائیں۔ ہاں، یہ نبی کا غم ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ بہت خوش ہیں، عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما۔ حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی۔ ہاں، آپ نے فرمایا یسرو کی دعائی عائشہ، میری دعا بڑی پسند آئی، عرض کیا جی ہاں، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی۔ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ یہ نبی کا غم ہے، یہ نبی کا جذبہ ہے، یہ تبلیغ کا کام کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں۔ اب ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کہ اللہ کا دین زندہ ہو،
ہاں اللہ کا کلمہ بلند ہو، یہ ہماری ذمہ داری۔ سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچے، سارے انسان جنت میں چلے جائیں۔ یہ زندگی اللہ نے اس لیے دی۔ ہاں زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے کیا مطلب کہ صحیح جگہ لگا لو، صحیح مصرف پہ لگا لو۔ جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے کیا مطلب کہ جو زندگی کا مصرف اس پر اپنی جوانی کی طاقت لگاؤ، یہ ادھر ادھر نہ لگ جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ فراغت کو غنیمت سمجھو، فراغت کو، خوشحالی کو غنیمت سمجھو، صحت کو، صحت نعمت ہے، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں چل رہے، پھر رہے، بھاگ رہے، دوڑ رہے، قدر کتنے ہسپتالوں میں پڑے، کتنے تو 2 سال سے 3 سال سے بستر پہ، یا اللہ اللہ سب کی حفاظت کرو۔ سانس کی مشینوں پہ چل رہا ہے، بول بھی نہیں سکتے۔ یہ صحت نعمت ہے، صحت نعمت ہے، وقت نعمت ہے، زندگی نعمت ہے، اس کی قدر 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 کیا صحیح استعمال، صحیح جگہ لگائیں، صحیح جگہ لگائیں۔ ہمارا دل، دماغ، ہماری قوت، ہماری کہا کہ اس پر لگے کہ اللہ کا دین زندہ ہو۔ ہاں تو نیت کریں، ہم نیت کریں کہ ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ پیدا ہو، یہ تھوڑا کہ 4 ماہ کی ڈگری لینی ہے، کہ 4 ماہ لگ گئے، کہ چلہ لگ گیا، ہاں کہ جی 15 دن لگ گئے، نہیں، ہاں یہ ڈگری نہیں ہے۔ یہ احساس پیدا ہو جائے، ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارا کام کیا تھا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں کہ جو چیز جہاں کے لیے اس کو وہاں نہیں لگانا، جو چیز جہاں کے لیے وہاں نہیں لگانا، کہیں اور لگا دیا۔ ہاں یہ ظلم ہے، ظلم کہ صلاحیت مسلمان نے غلط جگہ لگا دی۔ جو صلاحیت لگتی کہاں؟ دین کے پھیلانے پر، اعلاء کلمت اللہ پر، اور دین کے احیاء پر، اور دین کی نشر و اشاعت پر، اور انسانیت کو جہنم سے بچانے پر۔ ہاں وہ صلاحیت لگی کس پر؟ وہ صلاحیت لگی کس پر؟ ضرورتوں کے پورا کرنے پر، خواہشات کے پورا کرنے پر، مال کے کمانے اور مال کو جمع کرنے اور مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ ہاں یہ صلاحیت وہاں لگ گئی۔ یہ ظلم ہے، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ظالم کی دعا، ہاں 3 چیزیں ہیں سمجھنے کی، سمجھانے کی۔ پہلی چیز کہ مقصد زندگی کو سمجھیں، مقصد زندگی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ضروریات زندگی۔ ایک ہے مقصد زندگی، ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی۔ ہاں مقصد زندگی جس پر آدمی اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اپنا دل دماغ لگاتا ہے، اپنی قوت لگاتا ہے۔ ضروریات زندگی جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے، بوقت ضرورت لگتا ہے، وہ ہے ضروریات زندگی۔ ہاں اور خواہشات زندگی جس کی حد ہی نہ ہو۔ آدمی چاہتا ہے میں جوان رہوں، آدمی چاہتا ہے میں خوش رہوں، آدمی چاہتا ہے میں تندرست رہوں، آدمی چاہتا ہے میں زندہ رہوں، یہ خواہشات ہیں۔ آدمی چاہتا ہے میں خوش رہوں۔ اب یہ خواہشات کیا ہیں؟ لامحدود ہیں۔ خواہشات کیا ہیں؟ بولو گا؟ خواہشات کیا ہیں؟ لامحدود ہیں، اور زندگی محدود ہے، دنیا کی زندگی محدود ہے۔ اب یہ لامحدود خواہشات یہ محدود زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی۔ لامحدود خواہشات یہ محدود زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی۔ تو خواہشات پوری ہونے کی جگہ کہ وہ تو جنت ہے، خواہشات پوری ہونے کی جگہ کہ وہ تو جنت ہے۔ ہاں جنت جہاں ہمیشہ کی جوانی ہے، جہاں ہمیشہ کی صحت ہے، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں ہمیشہ کی خوشیاں ہیں، وہاں یہ اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ یہ اعلانات جنت کے ہیں، یہ دنیا میں نہیں۔ آپ کروڑوں، آپ اربوں کما سکتے، 10 کنال کا بنگلہ بنا سکتے، 10 جگہ اپنا محل بنا سکتے، لیکن ہمیشہ جوان رہو یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمیشہ خوش رہو یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمیشہ زندہ رہو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ موت تو آنی ہے، بڑھاپا تو آنا ہے، غم تو آتے ہیں،
پریشانیاں آتی، بیمار، یہ تو دنیا ہے، یہ تو دنیا ہے، ہاں یہ تو جنت کے اعلانات ہیں۔ اب باقی رہ گئی دو چیزیں، مقصد زندگی اور ضروریات زندگی۔ اب ضروریات زندگی 5 ہیں، ضروریات زندگی 5 ہیں۔ کھانا ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، اور کیا ہے، سواری ضرورت ہے، شادی ضرورت ہے۔ یہ 5 ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے۔ یہ ضروریات زندگی ہیں۔ اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، اس میں بوقت ضرورت لگنا ہے۔ اس پر صلاحیت نہیں لگانی، اس پر دل دماغ نہیں لگانا، اس پر اپنی قوت نہیں خرچ کرنی، اس پر کیا ہے، اپنی صبح شام اس پر نہیں لگانی۔ ہاں جیسے سالن میں نمک ہے، سالن میں کیا ہے، نمک نہ ہو تو ذائقہ ہی نہیں، اور نمک تھوڑا زیادہ ہو گیا تو سارا سالن کڑوا، سارا سالن کڑوا۔ جیسے سالن میں نمک، اس طرح زندگی، یہ ضروریات زندگی ہیں، ضروریات زندگی۔ آج کیا ہوا کہ مسلمان نے اپنی صلاحیت وہ ضروریات زندگی پر لگا دی۔ زور لگ گیا کھانوں پر، زور لگ گیا کھانوں پر۔ مستورات کا زیادہ وقت کہاں گزر جاتا کہ باورچی خانے میں، اور زیادہ گھروں میں مشورہ کیا ہوتا ہے، آج کیا پکے گا۔ یہ مرد جب گھر واپس آتے ہیں پہلا سوال ہی یہ کرتے کیا پکے کیا پکے۔ زور لگ گیا کھانوں پر، زور لگ گیا کھانوں پر۔ ہاں اتنا کھاتے ہیں کہ آج اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا پڑتا ہے۔ ہاں زور لگ گیا، غلط جگہ زور لگ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند، پھر دوسرا چاند، اور پھر تیسرا چاند بھی چڑھ جاتا تھا، یعنی 2 ماہ گزر جاتے تھے، ہمارے گھروں میں آگ اور چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ یہ گزارا کیسے ہوتا تھا؟ یہی 2 ماہ چولہا ہی نہیں جلا ہے، کچھ پکا ہی نہیں ہے، تو گزارا کیسے ہوتا تھا کہ کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے۔ یا اللہ، کہنا بڑا آسان ہے، ہاں اس کو آدمی سوچے غور کرے، کون سید الکونین، کون امام الانبیاء، کون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا۔ زور لگ گیا کھانوں پر، زور لگ گیا کھانوں۔ دوسرا زور لگ گیا کس پر؟ کپڑوں پر۔ دوسرا زور لگ گیا کس پر؟ کپڑوں پر۔ ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 70,000 درہم تقسیم کیے، اور اس وقت اپنے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے، کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے، 70,000 تقسیم کر دیے۔ آپ نے کہ عائشہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے، کپڑوں کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھنا جب تک کہ ان پر پیبند نہ لگ جائے۔ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا، اور آدمی کی مال کی طلب اور حرص میں لگ جاتا ہے، اور ہمیں دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ باتیں فرمائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، کہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ 3 باتیں فرمائیں، کپڑوں کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھنا جب تک کہ پیبند نہ لگ جائیں، مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا، ہاں، اور دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑ جانا، یہ بھی بنا لو، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی نہ، ہلکا پھلکا رکھو اپنے آپ۔ زور لگ گیا کانوں پر، زور لگ گیا کپڑوں پر۔ توبہ۔ مستورات کو پہلی پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ الماری میں جگہ نہیں، اور دوسری پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، الماری میں جگہ بھی نہیں اور پہننے کو، تو الماری کس چیز سے بھری ہوئی ہے؟ نہیں، ڈیزائن پرانے ہو گئے۔ ڈیزائن کیا ہو گئے؟ ہاں، یہ زور غلط جگہ لگ رہا ہے۔ تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر۔ آپ نے فرمایا جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو وہ تعمیرات پر لگ جاتا ہے، اور میں قیامت کی نشانی ہے اونچی عمارتیں اور یہ اونچی بلڈنگیں، یہ کیا ہے کہ یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ ہاں
چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر، چوتھا زور لگ گیا شریعت کا مزاج، شریعت کا مزاج، دین کا مزاج، دین کا مزاج، اسلام کا مزاج کہ شادی کیا ہو شادی ہو، شادی کیا ہو شادی ہو، شادی کیا ہو سستی ہو، شادی کیا ہو آسان ہو، شادی کیا ہو جلدی ہو۔ یہ شریعت کا مزاج ہے کہ شادی شادی ہو اور سستی ہو اور آسان ہو اور جلدی ہو۔ اور یہ تو شیطانی مزاج ہے، یہ تو شیطانی مزاج ہے۔ شادی مشکل ہو، شادی مشکل ہو، شادی مہنگی سے مہنگی ہو، اور شادی رواج اور فیشن کے ساتھ ہو، اور شادی دیر سے ہو، دیر سے ہو۔ اب آج کل شادی سستی کے مہنگی، آسان کے مشکل، جلدی کے تاخیر سے، سادگی کے ساتھ کے رواج کے ساتھ، ہاں یہ سب گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہے بھائی۔ ہاں آپ نے میں کی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم مشقت ہو۔ ہاں شریعت کیا نام ہے، شادی کا موقع آتا ہے، ہو ایک بہت بڑی فہرست بنتی ہے کہ شادی آ رہی، یہ بھی کرنا ہے، ایسے بھی ہونا ہے، یوں بھی ہونا ہے۔ بھائی اگر پوچھا جائے بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے، بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے، تو جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ جواب ہے، نہ سر نہ پاؤں۔ اور اگر پوچھو بھئی یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے، ہاں بڑا اعلیٰ جواب ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شریعت تو کیا کہتی ہے؟ شادی میں دو چیزیں ہیں، نکاح اور ولیمہ، نکاح اور ولیمہ۔ نکاح کے لیے حدیث میں آتا ہے مسجد میں ہونا چاہیے، حدیث میں آتا ہے نکاح تو مسجد میں ہونا چاہیے، اور ولیمہ ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں، کھجوریں کھلائیں، ولیمہ ہو گیا۔ ہاں ایک ولیمہ ایسا بھی ہوا آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلا دیا۔ ہاں اگر کسی نے زور دکھانا ہے چلو بھائی ولیمہ کر لو بھائی، لیکن حدیث میں آتا ہے بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ انہیں بلاؤ جنہیں کوئی نہیں بلاتا، انہیں کھلاؤ جنہیں کوئی نہیں کھلاتا، انہیں پوچھو جنہیں کوئی نہیں پوچھتا، جو کھا کر دعا دیتے ہوئے جائیں، کھا کر دعا دیتے ہوئے جائیں۔ ابھی تو عام طور پر ان کو بلایا جاتا ہے جن کو 4 جگہ اور بلا ہوا ہے، اور جو کھا کر جاتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ سالن میں نمک تیز ہو گیا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے نا شادی کے موقع پہ بڑا زور دکھایا، ہر چیز پہ زور دکھا دیا، کھانوں کی بڑی ڈشیں تیار کر دی، بہترین سے بہترین، اور کئی قسم کے کھانے، سارا زور لگا دیا۔ تو ایک آدمی واپس جاتا ہوا پتہ کیا کہہ رہا تھا کہ یار اس بندے نے زور تو بڑا لگایا ہے پر کھانا ٹھنڈا ہی تھا۔ کھانا کیا تھا؟ ہاں ایک کو راضی کرنا آسان ہے، ہزاروں کو راضی کرنا ناممکن ہے، کوئی نہیں سکتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں، اور آپ نے ان کے کپڑوں پہ خوشبو لگی دیکھی تو میں عبد الرحمن یہ کپڑوں پہ خوشبو کیسی؟ عرض کیا حضور میں نے شادی کی ہے۔ میں نے کیا کی ہے؟ تو اچھا ولیمہ کر لینا۔ ولیمہ کر لینا چاہے بکری کیوں نہ ہو۔ ہاں چوتھا زور لگا کس پر؟ کھانوں پر، کپڑوں پر، تعمیرات پر، شادیوں پر، اور 5واں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر۔ سائیکل والا خوش ہے کہ پریشان ہے؟ خوش ہے، وہ پریشان ہے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے۔ ہاں اور موٹر سائیکل والا خوش ہے کہ پریشان ہے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے؟ اور گاڑی والا خوش ہے کہ پریشان ہے؟ چھوٹی ہے بڑی نہیں ہے۔ بڑی والا خوش ہے کہ پریشان؟ ایک ہے دو نہیں ہے۔ اب گاڑی 2 کروڑ کی بھی ہے، 4 کروڑ کی بھی ہے، 10 کروڑ کی بھی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پر ایسے حالات ہے کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں آتا، پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے،
وہی سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کیا دیے، پاؤں تو دے، پاؤں تو دے۔ تو مقصد زندگی اس پر لگانی ہے صلاحیت، ضروریات زندگی پر نہیں۔ خواہشات زندگی جنت میں ہیں، ضروریات زندگی کو سادگی پر لانا ہے۔ اب رہ گیا مقصد زندگی، اس پر لگانی ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی صبح، اپنی شام، اس پر لگانا ہے کہ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا دین زندہ ہو۔ وہ کیا، اس کے لیے پہلے کیا کرنا ہے کہ کیسے سب اللہ کو پہچانے، یہ زور لگانا ہے کہ سب اللہ کو پہچانے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے، اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا، اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا، اللہ۔ اول بھی کون، اللہ، اور آخر بھی کون، اللہ، اور ظاہر بھی کون، اور باطن بھی کون۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں، سب فقیر اور غنی کون، سب مخلوق اور خالق کون، سب محکوم اور حاکم کون، سب ضعیف اور قوی کون، سب عاجز اور قادر کون، سب محکوم اور حاکم کون۔ تو کس کو راضی کرنا ہے، کس سے محبت کرنی، کس کی طرف رجوع کرنا ہے، کس سے دوستی لگانی ہے اور کس کی طرف دوڑ لگانی ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف، سارے مالدار بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف، سارے حکمران بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون، اللہ، مقصود بھی کون، اللہ، معبود بھی کون، اللہ، محبوب بھی کون، جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی۔ اے دنیا کے تاجروں، اے دنیا کے مالداروں، حکمرانوں، سرداروں، وزیروں، کس کو راضی کر لو، اللہ کو۔ کس کو ساتھ لے لو، اللہ کو۔ کامیابی کس کا نام ہے، اللہ کو پا لینا۔ ناکامی کس کا نام ہے، اللہ کو کھو دینا۔ کامیابی کس کا نام ہے، اللہ کا ساتھ ہو جانا۔ ناکامی کس کا نام ہے، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا۔ کامیابی کس کا نام ہے، اللہ کا راضی ہو جانا۔ ناکامی کس کا نام ہے، اللہ کا ناراض ہو جانا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ بات سمجھنا ہے، یہ بات سمجھانا ہے، اس بات کو بولنا ہے، اس بات کو سننا ہے، اس بات کو لے کے پھرنا ہے، گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر، گلی گلی، ہر فرد تک پہنچنا۔ او میرے بھائی، کس کو راضی کر لے، ساری دنیا کی دولت ملی، اللہ نہ ملا کچھ بھی نہ ملا۔ ساری حکومتیں مل گئیں، اللہ نہ ملا کچھ بھی نہ ملا۔ تم ایک وزارت، تمہیں 10 وزارتیں مل جائیں، اگر اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے یا رخ سے ہی کرنا زیادہ ضروری ہے؟ اگر رفتار تیز ہے اور رخ غلط ہے تو منزل پر، اور اگر رفتار تو آہستہ ہے اور رخ صحیح ہے تو منزل پر پہنچ جائے۔ آج لوگوں کی رفتار بہت تیز ہے، آج لوگوں کی رفتار بہت تیز ہے۔ کیا کہتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم، میں نے فلاں جگہ پہنچنا ہے، میں نے فلاں جگہ ٹائم دیا ہوا ہے، اتنے بجے بول، ٹائم نہیں ہے۔ اتنی رفتار تیز ہے، رخ غلط ہے۔ کیا مال مل جائے، ملک مل جائے، حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، وزارت مل جائے، چیزیں مل جائیں، ڈگریاں مل جائیں، تنخواہیں مل جائیں، اگر یہ سب کچھ ملا اور اللہ نہ ملا،
اللہ نہ ملا. تبلیغ میں رخ صحیح کیا جا رہا ہے کہ کس کو راضی کرو, کس کو ساتھ لے لو, کس کی طرف دوڑ لگا لو. اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. یہ ہے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب ہے؟ اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو یہ راستہ ہے, اگر تمہیں اللہ کو ساتھ لینا ہے تو یہ نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نمونہ ہے, یہ نمونہ ہے. ان کی اتباع کرو, ان کے طریقے پر آؤ, ان کی چال چلو, ان کا دامن پکڑو, ان کے پیچھے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلو. یہ ہیں عزت والے. عزت چاہیے تو ان کی اتباع کرنی. یہ ہیں سب سے کامیاب ترین ہستی. اس کو کامیابی چاہیے. نبی کا دامن پکڑنا ہوگا. نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی منزل تک پہنچ نہیں سکتا. ہاں, یہ آج کے نوجوان کہتے ہیں نا فلاں میرا آئیڈیل ہے, یا کہتے ہیں فلاں میرا ہیرو ہے. ہیرو جھوٹ ہے, جھوٹ. ہمارے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ہیرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہیں کامیاب ترین ہستی. ہاں, ان کی اتباع, ان کے طریقے پر آنا ہے. اللہ نے ہمیں سب سے اونچی شان والے نبی دیے, سب سے اونچی شان والے. آپ ایک سفر میں تھے, کنویں کے پاس سے گزر ہوا, کنویں کا پانی کڑوا, نمکین اور کھارا. آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. ہاں, ان کی اتباع کرو, ان کی چال چلو. ہاں, اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. سب سے پہلی چیز نماز ہے. ہاں, سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی بھائی؟ آپ نے کہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک. آپ نے کہ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. اب یہ فکر لگ جائے, ہاں, ہر مسلمان نماز پر آ جائے. ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے. ہمارے کاموں کا بننا نماز میں چھپا ہوا ہے. ہمارے کاموں کا بننا نماز میں چھپا ہوا ہے. اللہ کی مدد واستعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ اللہ سے مدد طلب کرو. صبر, نماز. صبر کرو, نماز پڑھو. اللہ کے سامنے ہاتھ باندھو, سر جھکاؤ, ماتھا ٹکاؤ, پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. ہاں, اب جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا, دوائیوں سے نہیں ہوتا, وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کر دے. وہ کام کس سے کریں گے؟ اللہ. ہاں, یہ فکر لگے کہ مسجدیں بھر جائیں, مسجدیں آباد ہو جائیں. فجر میں مسجدیں بھری بھی ہوں, ظہر اثر مغرب عشاء مسجدیں بھری بھی ہوں. جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو کہ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو, اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. ہاں, مسلمان کون؟ جو 5 وقت نماز پڑھے. مسلمان کون؟ جو فجر میں مسجد میں. مسلمان کون؟ ظہر مسجد, عصر مسجد, مغرب مسجد, عشاء مسجد. مسجد جا رہے, مسجد سے آ رہے, مسجد جا رہے, مسجد سے آ رہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے. بادشاہوں کا بادشاہ, شہنشاہ. ہاں, آزان کیا مطلب؟ شہنشاہ کی طرف سے بلاوا ہے. آجو حی علی الصلاۃ, آجو نماز کی طرف. کیوں؟ حی علی الفلاح. تمہاری کامیابی نماز میں ہے, تمہاری کامیابی. الصلاۃ خیر من النوم, نماز بہتر ہے نیند سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. آزان دفتر سے اٹھائے, آزان بستر سے اٹھائے, آزان دکان سے اٹھائے, آزان میٹنگ سے اٹھائے. ہاں, آزان جیسے مردہ کو کرنٹ بجلی لگاؤ نا,
مردہ کو بجلی اس کو کرنٹ نہیں لگے گا نا، مردہ ہے نا، مردہ ہے نا. زندہ کو کرنٹ لگتا ہے، زندہ کو کرنٹ لگتا ہے. جس کا دل زندہ ہے آزان اس کو اٹھائے گی دفتر سے، بستر سے، دکان سے. ہاں جس کا دل مردہ ہے وہ آزان پہ آزان سنے گا، ٹس سے مس نہیں. آزان سب سے پہلی آواز ہر گاؤں میں، ہر بستی میں صبح اندھیرا ہے اور سناٹا ہے، پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. نماز کس کا حکم ہے؟ شہنشاہ کی طرف سے بولا ہوا ہے، شہنشاہ کی طرف سے بولا ہوا ہے. یہ فکر لگے. اماں کیا کہے؟ بیٹا سو جاؤ صبح مسجد جا رہا ہے، بیٹا سو جاؤ صبح مسجد جا رہا ہے. توبہ. آج اماں کہتی ہے بیٹا سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے. استغفر اللہ. گندا جملہ ہے، گھٹیا جملہ ہے، بدبودار جملہ ہے، سڑاند مارنے والا جملہ ہے. لیکن ہم اس گندگی کے عادی ہو چکے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم کرو، اور جناب 8 سال اور 9 سال اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، کیا اللہ کی نبی ہے اس کی پیٹائی کرو. 10 سال کا ہو گیا پیٹائی کرو. یا اللہ کے نبی تو رحمت بن کر آئے، پٹائی کرنے تو نہیں. لیکن نماز اتنا اہم مسئلہ ہے. ابھی نماز فرض نہیں ہے، بچہ ہے، لیکن اس کو عادی بنانا نماز کا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے کہ میرا جی چاہتا ہے میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں، پھر میں گھروں میں چکر لگاؤں، اور جو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آئے گھروں میں نماز پڑھ لی، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اللہ کے نبی تو آگ سے بچانے آئے ہیں. لیکن جو اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ نماز تو پڑھی لیکن گھر میں پڑھی، مسجد میں نہیں آئے. تھوڑا میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دو، ان کے گھروں کو آگ لگا دو. اللہ. ایک نابینا صحابی حاضر خدمت ہوئے، حضور اجازت دیں میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، حضور اجازت دیں میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، مجھے مسجد میں لانے والا. اب چھوٹا عذر ہے کہ بڑا عذر ہے؟ بولو بڑا ہے کہ بہت بڑا عذر ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ اذان کی آواز سنائی دیتی ہے کہ حضور اذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے. فرمایا نماز مسجد میں پڑھو، نماز مسجد میں پڑھو. یا اللہ، یہ ہے تبلیغ میں محنت کہ سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، اللہ کی عظمت دلوں میں آ جائے اور نماز زندہ ہو جائے. کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے. اذان ہو تو بازار بند ہوں، اذان ہو تو دفتر بند ہوں، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، نماز کھڑی تو طواف بند، نماز کھڑی تو طواف بند. آج کھیل بند نہیں ہوتا، آج کھیل بند نہیں ہوتا. تو یہ ہے تبلیغ میں محنت کہ ہر مسلمان اس کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، ہر مسلمان نماز پڑھنے پر آ جائے. رمضان ہے تو روزہ، ایک روزہ چھوٹ گیا رمضان کا، ساری زندگی روزے رکھے وہ تلافی نہیں ہو سکتی. ایک نماز چھوٹ گئی جیسے اس کا گھر والے سب ہلاک ہو گئے. جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور ڈسے گا، کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. جس پر حج فرض ہے نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. یا اللہ سب کی حفاظت فرمائے. عمل کا شوق پیدا ہو، کیا کپڑوں کے شوق اور جوتوں کے شوق اور کھانوں کے شوق اور زیور کے شوق، برتنوں کے شوق. نہیں، شوق ہو کس کا؟ عمل کا. شوق ہو کس کا؟ عمل کا. کیوں کہ زندگی عمل سے بنتی ہے، زندگی عمل سے بنتی ہے، مال سے نہیں، چیزوں سے نہیں.
ہر آدمی چیزیں نہیں حاصل کر سکتا، ہر آدمی مال نہیں جمع کر سکتا، ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے، اعمال والا بن سکتا ہے۔ سرمایہ وہ نہیں جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ جو موت پر ساتھ جائے۔ مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے، مال ساتھ نہیں جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے۔ تو سرمایہ دار مال والا نہیں ہے، سرمایہ دار اعمال والا ہے، اعمال والا ہے۔ اللہ کے وعدے مال پر نہیں اعمال پر ہیں، اللہ کے وعدے مال پر نہیں اعمال پر ہیں۔ آج مالدار بننے کا بڑا شوق، دیندار بننے کا شوق نہیں، مال کا بڑا شوق، اعمال کا شوق نہیں، اعمال کا شوق نہیں۔ حالانکہ زندگی اعمال سے بنتی ہے، زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ ہاں، اللہ نے اعمال سب کو دیے ہیں۔ نماز عمل ہے، مسجد جانا عمل ہے، وضو کرنا عمل ہے، قرآن کی تلاوت عمل ہے، اللہ کا ذکر عمل ہے، یہ اعمال دیے ہیں۔ ایک حرف قرآن کا پڑھا 10 نیکی ملے گی۔ فرمایا الف لام میم، ایک حرف نہیں ہے، الف ایک، لام ایک، میم ایک، تو الف لام میم کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 30۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ پتہ نہیں، اب پڑھتے رہو، 1 سپارہ 2 سپارے، سارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے۔ ہاں، ایک ووٹ کم پڑ جائے ہار جاتا ہے، ایک نمبر کم ہو جائے فیل ہو جاتا ہے، اور قیامت میں ایک نیکی کم پڑ گئی تو جہنم میں چلا جائے۔ یہ وقت ہے کمائی، کمائی یہ اعمال ہیں، یہ اعمال ہیں، اعمال سے کمائی ہوتی ہے۔ عمل کا شوق ہے، عمل کا شوق ہے۔ مسجد جا رہا ہے، ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہا ہے، ہر قدم پہ نیکی لکھی جا رہی، درجہ بلند ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عمل ہے کہ سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ الحمدللہ، اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ ہاں، سبحان اللہ، جنت میں درخت لگ گیا، واہ واہ، الحمدللہ، جنت میں درخت لگ گیا۔ یہ کمائی ہے، یہ کمائی ہے، یہ شوق پیدا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی 100 دفعہ، اس کو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی۔ یہ کمائی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں تو 99 مسئلوں کا حل ہے، اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ کس سے نجات دیں گے؟ ہاں، آپ نے فرمایا جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، اور 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے، اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ ہاں، آپ نے فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، اور روشن دن یعنی جمعہ کا دن، اس میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، تمہارا درود شریف میرے پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور آگے عجیب بات فرمائی کہ جو آدمی میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا اور اس کے لیے استغفار بھی کروں گا۔ یا اللہ، کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ درود شریف پتہ کیا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ تو اللہ کے نبی پر تو رحمتیں برس ہی رہی ہیں، ہم پڑھیں نہ پڑھیں، ہاں، لیکن جب ہم حضور پہ درود بھیجیں گے تو وہ رحمتیں لوٹ کر ہماری طرف آئیں گی، رحمتیں لوٹ کر، ہاں۔ میں جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ استغفار پر بات ہے، ہاں۔
یہ شوق پیدا ہو جائے ہر مسلمان میں، قرآن کی تلاوت کا شوق ہو، اللہ کے ذکر کا شوق ہو، دین سیکھنے کی طلب ہو، دین سیکھنے کی۔ آج تاجر تجارت کے مسائل کو نہیں جانتا ہے کیونکہ اس نے تجارت کے مسائل نہیں سیکھے۔ آج کا زمیندار کے مسائل کو نہیں جانتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے سودا بیچا اور اس میں عیب تھا، اس میں نقص تھا، اس عیب کو چھپا دیا تو یہ سودا بیچنے والا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ یا اللہ، اب سودا بیچ رہے ہیں، اس کا عیب نہیں بتا رہے، اب پیسے تھوڑے زیادہ آ جائیں گے لیکن اللہ کا غضب ساتھ ہے، فرشتوں کی لعنت پڑ رہی ہے، زندگی کہاں سے آسان ہوگی؟ یہ محنت ہے کہ ہر مسلمان دین کو سیکھے، ہر مسلمان قرآن کی تلاوت اور ذکر کرے، سب کے اخلاق اچھے ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو۔ او بھائی اٹھ کے کہاں جا رہے ہیں؟ او بھائی کدھر یعنی کیا ہو گیا؟ دیکھو نا، یہ بہت نامناسب بات ہے درمیان میں سے اٹھ کے جانا، اتنے لوگوں کے کندھے پھلنگتے ہوئے جانا ہے۔ ایک ہوتا ہے بہت سخت مجبوری ہو گئی، وہ علیحدہ بات ہے، ایک ہے بھی چلو بات کافی ہو گئی، کیا کہتے ہیں لوگ؟ چلو کافی ہو گئی چلے۔ اور یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں نا، سچی بات ہے، وہاں جا کے بیٹھ کے سوچیں گے میں کیوں اٹھ کے آیا ایسے بس۔ بھائی رائے آئے ہیں ہم، کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، اتنی دور سے آئے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی بہت مجبوری ہے نا، اس کو پہلے سے ایک طرف بیٹھنا چاہیے۔ اتنے لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے جانا، اتنے لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے، یہ تو بہت بے اکرامی ہے مسلمان کو، اس کے کندھے پھلانگنا۔ تو بھائی تبلیغ محنت ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ 100% نمازی مسلمان نمازی بنے، دین سیکھنے کا شوق آئے، قرآن کی تلاوت اور ذکر، اور سب اللہ سے مانگنے والے بنے۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ کس کے محتاج ہیں؟ ہم اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ کہ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ تو دعائیں تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں، مختصر ہوں کہ لمبی ہوں، کبھی کبھی ہوں کہ بار بار ہوں؟ صبح کس سے مانگیں؟ شام کس سے مانگیں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کس سے مانگیں؟ گھر میں داخل ہوتے کس سے مانگیں؟ مسجد داخل ہوتے کس سے مانگیں؟ مسجد سے نکلتے ہوئے کس سے مانگیں؟ اذان کے بعد کس سے مانگیں؟ نماز کے بعد کس سے مانگیں؟ اللہ کو بندے کا مانگنا بڑا پسند ہے، اللہ کو بندے کا مانگنا بڑا۔ اور حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اس لیے صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، موقع کی دعائیں ہیں، موقع کی دعائیں ہیں۔ ہاں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا وہ تو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور نہ صبح چھوڑتے تھے اور نہ شام چھوڑتے تھے۔ وہ دعا کتنی اہم ہوگی جو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑے نہ شام چھوڑے، ہمارے لیے کتنا ضروری ہوگی۔ آپ کا عمل امت کے لیے تعلیم ہے، امت کے لیے پیغام ہے۔ آپ کبھی اس دعا کو نہیں چھوڑتے، یعنی ہمیں اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ صبح بھی نہیں چھوڑتے، ہمیں صبح بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ شام بھی نہیں چھوڑتے، ہمیں شام بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ بچوں کو یہ یاد کروائیں۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتی کا نغتال من تحتی۔ اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑیں نہ شام چھوڑیں۔ ہمارے مسئلوں
مسئلوں کا حل اللہ سے مانگنا ہے. ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک مصیبت آسمان سے بندے کی طرف چل پڑتی ہے, ادھر سے یہ کوئی دعا مانگتا ہے, اس کی دعا زمین سے آسمان کی طرف چل پڑتی ہے. یہ جانے والی دعا آنے والی مصیبت کو ٹال دیتی. ہاں, اس لیے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب یہ کہتا ہے او میرے سے مانگو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا. اللہ فرما رہے ہیں مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے بندے میرے بارے میں پوچھے نا, ان کو بتا دے میں تو بہت قریب ہوں, اور جب کوئی مجھے جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں. ہر نبی نے کس سے مانگا؟ ایوب علیہ السلام بیمار ہیں, کس سے مانگ رہے ہیں؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یونس صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کے پیٹ میں کس سے مانگ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہاں ربی انی مغلوب فانتصر. یا اللہ کہ اللہ میں تو بے بس ہوں اور تو ہی میری مدد فرما. میں تو کیا ہوں؟ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. ہم اپنے امور مسائل مشاکل پریشانیاں کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ اللہ کے. ہاں اللہ سے. ہاں اللہ سے مانگنا ہے. اتنی دعائیں ہیں, اتنی دعائیں, صبح کی دعائیں ہیں, شام کی دعائیں ہیں, موقع کی دعائیں. ہاں اس پر آنا ہے, اس پر لانا ہے کہ سب کس سے مانگنے والے بن جائیں؟ اللہ سے. سب کے اخلاق اچھے ہو جائیں. زندگی کا مزہ جو ہے وہ پیسوں سے نہیں ہے, زندگی کا مزہ اخلاق سے ہے. اخلاق کیا ہے؟ نرمی, درگزر, معاف کرنا, غصے کو پی جانا, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا, اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھنا. یہ زبان پہ غیبت نہ ہو, چغلی نہ ہو, گالی طنز نہ ہو, یہ دلوں میں بغض نہ ہو, کینہ نہ ہو, حسد نہ ہو, کھوٹ نہ ہو. یہ اخلاق ہے, ہمارا دین سکھاتا ہے. ماں باپ کا ادب ہو, خدمت ہو, احترام ہو, عزت اطاعت فرما برداری ہو, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو, صلہ رحمی ہو. رشتوں کو ملانا ہے, رشتوں کو توڑنا نہیں, رشتوں کو جوڑنا ہے, رشتوں کو جوڑنا ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں, میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں, میں تمہیں صدقے سے افضل چیز بتاؤں. نماز سے افضل, روزے سے افضل, صدقے سے افضل چیز بتاؤں. صحابہ نے عرض کے حضور بتائیں. فرمایا یہ آپس میں صلح کروانا, آپس میں لوگوں کی صلح کروانا, یہ نماز روزہ صدقے سے افضل ہے. اور کہ یہ جو آپس کا توڑ ہوتا ہے نا, یہ آپس کی جو عداوت ہے, بغض ہے, یہ جھگڑے نفرتیں جو ہیں, یہ تو ایسے ہے جیسے اس طرح بالوں کو موڑ دیتا ہے, اس طرح بالوں کو موڑ دیتا ہے. اسی طرح دلوں میں بغض کینے رکھنا یہ نیکیوں کو موڑ کے رکھ دیتا ہے. ہاں ایک آدمی پیسے کما رہا ہے, جیب میں ڈال رہا ہے, پیسے کما رہا ہے, جیب میں ڈال رہا ہے, اور جیب نیچے سے پھٹی ہوئی ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے. جو جیب میں ڈال رہا ہے نکلی جا رہا ہے, گرتا جا رہا ہے. آج بعض لوگ بڑی نیکیاں, بڑی تہجد, صلاۃ التسبیح, ہاں, اور بڑے اعتکاف, ہر جمعرات سوموار کا روزہ, بڑے بڑے اعمال, لیکن غیبت ہو رہی, چغلی ہو رہی. ہاں ساری نیکیاں کیا ہوتی جا رہی. ہاں
فرمایا کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم تو رشتہ جوڑو، جو تم پر ظلم کرے کہ چلو تم اسے معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے کہ چلو تم تو اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، دشمن بھی دوست بنے گا، دشمن بھی دوست بنے گا۔ اللہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے اور اس کا کنارہ موٹا ہے، ڈوری ہے کوئی کنارہ موٹا ہے۔ ایک بدو آیا جس کو ادب آداب سے ناواقف ہے، آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا، اتنی زور سے کہ اس ڈوری جو تھی نا چادر کی وہ آپ کے گلے پہ گردن پہ نشان لگاتی ہوئی گئی، نشان لگ گئے، ایسے زور سے کھینچا۔ اور آگے سے کیا مطالبہ ہے؟ اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے نا اس میں سے مجھے بھی کچھ دو، اور اس میں سے مجھے بھی کچھ دو۔ اب کتنا بونڈا ہے طریقہ ہے۔ اگر آج کسی کے ساتھ کرے کوئی کتنا غصہ، ناراض ہو جائے، ڈانٹے پہ شروع کر، تو آپ کو غصہ نہیں آیا، آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، آپ نے اسے گھورا نہیں، آپ نے اس کی طرف رخ فرمایا، دیکھا کون ہے، اور پھر آپ مسکرانے لگے۔ یا اللہ، آپ کیا کرنے لگے؟ مسکرانے لگے۔ واہ جی واہ، یہ اخلاقیں ہیں، اس سے زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، بہاریں آتی ہیں کہ لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کو نفع پہنچاؤ، لوگوں کو نفع پہنچاؤ، لوگوں کی تکلیفوں پہ صبر کر جاؤ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں اور اعتکاف میں ایک آدمی کو دیکھا، اس کے پاس گئے کہ تم مجھے شکل سے پریشان لگ رہے ہو۔ عرض کیا حضرت آپ نے صحیح پہچانا ہے، میں واقعی بڑا پریشان ہوں، میں واقعی بڑا پریشان ہوں۔ اب پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے وہ دیتا نہیں، نہ پریشانی یہ کہ میں نے کسی کا کچھ دینا ہے اور میرے پاس ہے کوئی نہیں، میرے پاس ہے کوئی نہیں، پریشان ہوں، کہاں سے دوں؟ آپ نے عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں جا کے سفارش کروں، میں سفارش کروں جا کے؟ ہم نے کہا جی بڑی مہربانی اگر آپ سفارش کر دیں۔ جوتا لیا، مسجد سے باہر نکل گئے سفارش کرنے کے لیے۔ اس نے کہا حضرت آپ بھول گئے، ہم مسجد میں اعتکاف میں تھے، آپ اعتکاف چھوڑ کے باہر نکل آئے۔ میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور پھر بھی میں نکل آیا۔ پتہ کیوں نکلا ہوں؟ آپ کی خبر کی طرف اشارہ کیا، میں نے اس خبر والے سے سنا ہے، اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ کسی کے کام آؤ، خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین لوگ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ اس لیے بھائی یہ محنت ہے کہ اخلاق اچھے ہوں، بول پیٹھے ہوں، لہجہ نرم ہو، دماغ ٹھنڈا ہو، ماتھے پہ بل نہ ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اور جس کے بول کڑوے، جس کا لہجہ سخت، جس کے ماتھے پہ بل، جس کا دماغ گرم، اس کی زندگی تو کیا غصے میں، ناراضگی میں، جھگڑوں میں، نفرتوں میں، لڑائیوں میں گزر جائے۔ بول کا شور کیوں ہے؟ اندر سے خالی ہے۔ پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا ہے۔ جو اندر سے خالی ہوتا ہے وہ بھڑکتا ہے، وہ غصہ کرتا ہے، وہ چیختا ہے، وہ برا بھلا کہتا ہے۔ جو اندر سے بنا ہوا ہو، صبر، برداشت۔ تو بھائی
یہ محنت ہے تبلیغ میں، یہ زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، نماز زندہ ہو، دین سیکھنے کا شوق آئے، قرآن کی تلاوت اور ذکر عام زبانوں پر آ جائے، اخلاق اچھے ہو جائیں، ماں باپ کا ادب آ جائے، خدمت احترام آ جائے، چھوٹوں پر شفقت آ جائے، خیرخواہی کا جذبہ آ جائے، اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنا لیں۔ ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک دعائیں قبول، بولو بھائی 40 دن تک دعائیں قبول، یا اللہ ایک حرام کا لقمہ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا پوچھا؟ مسلمان کیا ہو سکتا ہے؟ بزدل؟ فرمایا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرو، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرو۔ آج ایمان کمزور ہے اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں میں مستجاب الدعوات بنوں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ آپ نے فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ اپنی کمائی کو کیا بنا لو؟ پاکیزہ بنا لو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تاجر 6 باتوں کی تم مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 باتیں بتائیں، تم 6 باتوں کی فرمایا مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ ہو، امانت ہے تو خیانت نہ ہو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کسی پر ظلم نہ ہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ میں یہ 6 کام تم کر لو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہے، 4 چیزیں جس میں ہیں یہ پکا منافق ہے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو گالی دے۔ جس میں یہ 4 باتیں ہیں یہ تو پکا منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے۔ تو یہ محنت ہے بھائی، ایمان کی محنت، پھر عبادات پر محنت، پھر اخلاق پر محنت، پھر اخلاص پر محنت کہ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ کچھ نہ تھا کائنات میں، کون تھا؟ کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی۔ ہاں، سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کہ وہ ریاکار، کہ بڑے بڑے کام تو کیے دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، واہ کے لیے، بڑا بننے کے لیے۔ ہاں تو بھائی چھوٹی سی زندگی، آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہیں۔ آج زمین پر چل رہے، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے۔ اور مٹی ڈالنے والے کون ہیں؟ اپنے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں۔ کیا سمجھ کے ڈالتے ہیں؟ ہاں، ایک وقت تھا ہم میں سے کوئی بھی نہ تھا اس دنیا میں، اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہمیں سے کوئی نہ ہوگا اور دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ہاں، کئی آئے کئی گئے، ہم سے زیادہ مالدار لوگ آئے چلے گئے، ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ آئے چلے گئے، ہم زیادہ طاقتور لوگ آئے چلے گئے۔ ہاں، جانا ہے، بس تیاری ہو۔
کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، مسجدیں آباد ہو جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. فجر میں مسجدیں بھری بھی ہوں، یہ ہمارا شوق ہو. کیا صبح پتہ نہیں کیا کا شوق ہے، یہ شوق ہو کہ مسجد بھر جائے. بیوی جب خامد فجر پڑھ کر آئے تو بیوی یہ پوچھے کہ فجر میں مسجدیں بھری؟ ہاں. تو اس کا خامد کہ ہاں فجر میں مسجد بھر گئی. بیوی خوش ہو جائے. بیوی کیا ہو جائے؟ ہاں. اور اگر وہ کہے کہ نہیں جی فجر میں تو مسجد خالی تھی، بس ایک صف تھی، 1.5 صف باقی ساری خالی، اماں پریشان ہو جائے. بیوی کیا ہو جائے کہ آج پریشانی ہے. آج کل بیوی پوچھتی ہے فجر کے بعد اپنے خامی سے فجر میں مسجد بھری، نمازیوں کی تعداد بڑھی، پوچھتی ہے. ہاں آج کل پتہ کیا پوچھتی ہے؟ جو اس کا خاوند فجر پڑھ کے آتے ہیں نا، بیوی پتہ کیا پوچھتی ہے؟ پوچھتی ہے انڈے نہیں لائے؟ انڈے. ہاں پتی ختم ہے، رات کو کہا تو تھا پتی نہیں لائے، چینی ختم، چینی لائے. تو بیٹا شام کو آئے، اماں پوچھے بیٹا آسان پہ بازار بند ہوئے؟ بیٹا کہ اماں آسان پہ بازار بند، سب مسجد چلے گئے. اماں خوش ہو جائے. وہ اور اگر اماں کہے کہ بیٹا کہ اماں آسان پہ تو سارا بازار کھلا ہوا تھا، سارا بازار، کوئی دکانیں بند نہیں ہوئی، کوئی بازار بند نہیں ہوئے، اماں پریشان ہو جائے. اماں کیا ہو جائے؟ ہاں کتنی فکر ہے. ٹماٹر نہیں ہے کہ نہیں فکر، پیاز نہیں ہے، لہسن نہیں ہے. تو یعنی دل دماغ کہاں لگا ہوا ہے بھائی؟ توبہ. ہمارا دل دماغ ادھر لگے کہ مسجدیں آباد ہوں، گھروں میں اعمال ہوں، مسجدوں میں اعمال ہوں. دین مسلمانوں کی زندگی میں نظر آئے، صرف کتابوں میں نہیں، صرف تقریروں میں نہیں. دین مسلمانوں کی زندگی میں، تجارت والا دین تجارت میں نظر آئے، زراعت والا دین زراعت میں نظر آئے، مال والا دین مالداروں میں زندگی میں نظر آئے. ہاں فقر والا دین آج کے فقیروں میں نظر آئے، غریبوں میں نظر آئے. ہاں یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نے کام دیا ہے، کام تبلیغ کام ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے فالتو سی چیز ہے، یہ برکت کی چیز ہے نہیں، یہ کام ہے. اور ہر ایک کر سکتا ہے، ہر جگہ کر سکتا ہے. ہر آدمی غریب سے غریب ہو، ایسے فرماتے تھے ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. ہدایت اللہ نے دی، ہمیں محنت کرنی ہے. اس لیے بھائی جتنا مجمع ہے نا سب نیت کرے، ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ، سبھی سے لوگوں کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ، دین سیکھنے کا شوق پیدا کرنا ہے، محنت کرنی ہے، سب کے اخلاق اچھے ہو جائیں، کمائیں پاکیزہ ہو جائیں. کیسے؟ ہر مسلمان 4 کام بتائے مسلمان کے، دین کو سیکھنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، اور دین کو آگے پھیلانا ہے، اور چوتھا نمبر ہے اپنے معاش کو دیکھنا ہے، اپنے کاروبار گھر کو دیکھنا ہے. دین ہوگا تو دنیا بنے گی آخرت، اگر دین نہیں تو نہ دنیا بنے گی نہ آخرت. ہاں دین آئے گا کس سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے. اس محنت کے بغیر دین نہیں آئے گا، اور اس محنت کی ذمہ داری کہ ہر مسلمان پر ہے، ہر مسلمان کے ذمہ ہے. اس لیے بھائی یہ جتنا مجمع ہے، آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، ہماری صلاحیت لگے کس پر؟ ضرورتوں کے پورا کرنے پر. اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں، اور جو بقیہ زندگی اس کے بارے میں عزم کریں کہ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. ہاں
دین ہوگا، دنیا آسان، پھر موت آسان، پھر قبر آسان، پھر ہمیشہ کی جنت، پھر دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہریں، پھر ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی صحت اور خوشیاں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، انبیاء سے ملاقات، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ آج وقت ہے توبہ کریں، توبہ کروائیں، آج وقت ہے توبہ کریں، توبہ، یہ تبلیغ کیا، سب سے توبہ کروائیں، سب سے توبہ کروائیں۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی شام سے آیا کرتے تھے، کچھ عرصہ نظر نہیں آیا، ساتھیوں سے پوچھا، فلاں آدمی نظر نہیں آتے، کہ حضرت وہ تو راستے سے بھٹک گئے، وہ تو غلط کاموں میں پڑ گیا، وہ تو شراب تک عادی ہو گیا۔ قاصد کو بلایا، خط لکھا، خط عمر کی طرف سے فلاں کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ پھر آیت لکھی قرآن کی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یاد رکھیں، اب قاصد پہنچا، اس کو تلاش کیا، اس کے ہاتھ میں دیا، اس نے پڑھا، خط عمر کی طرف سے تمہارے نام، اللہ کون ہے؟ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والے، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والے، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والے، ذی الطول، بڑی طاقت قدرت والے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الیہ المصیر، جانا تو اسی کے پاس۔ اس نے پھر پڑھا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے پہلے امید دلائی، اگر تو معافی مانگے گا تو معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو وہ قبول کرنے والا ہے، اور اگر تو توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جانا تو اسی کے پاس ہے۔ اور اس نے پکی سچی توبہ کر لی، پکی سچی توبہ کر لی۔ قاصد نے آ کر حضرت عمر کو قصہ سنایا، فرمایا جب ہمارے مسلمان بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ راستے سے بھٹک گیا ہے، اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی تانے مت مارو، اور اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو، اور اس کو امیدیں دلاؤ، اور اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا مانگو۔ بھائی یہی تبلیغ ہے، بھائی یہی تبلیغ ہے، سب سے توبہ کرواؤ، امیدیں دلواؤ، شیطان کے اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ، یعنی تانے مت مارو، اس کے لیے دعا کرو۔ ہاں، یہ کام ہے۔ رزق تو مقدر کا ہے، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے۔ جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے، اس طرح اس کا رزق بھی اسے کیا کرتا ہے؟ تلاش کرتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، اور پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے، ہم میں سے ہر ساتھی کتنوں کی توبہ کا، کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے پہلی بات نیت کریں کہ اس کام کو زندگی کا مقصد بنا کر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کو اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے اس کام کے لیے قبول فرما، اس کام کو کرنا میرے لیے آسان فرما۔ نیت کریں، دعا مانگیں، کوشش کریں۔ کیا کریں؟ کوشش کریں۔ تو سب تیار ہیں نا انشاءاللہ بھائی؟ اس کام کو کیا بنانا ہے؟ اپنی زندگی کا مقصد، پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس پر اپنی جان، مال، وقت، صلاحیت لگانی ہے انشاءاللہ۔ اپنی ضروریات کو کس پر لانا ہے؟ سادگی پر۔ ضروریات کس پر لانا ہے بھائی؟ ہاں، خواہشات کا پوری ہوں گی جنت۔ ہاں، اس لیے تبلیغ میں تو منت ہے، خوش آمد ہے۔ ہاں، یہ مجمع دل سے نیت کرے کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہر مسجد سے چلے کی جماعتیں جائیں، 3 چلے کی جماعتیں جائیں، سروزے کی ہر مسجد سے جماعتیں جا رہی ہوں، جماعتیں آ رہی ہوں، جماعتیں جا رہی ہوں، جماعتیں آ رہی ہوں۔ ہاں،
اب جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے نا، وہ نیت کریں کہ 4 ماہ لگا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ چلے سے 4 ماہ کون کرتا ہے؟ چلے سے 4 ماہ، شب جمعہ پہ آئے تھے، 4 ماہ لگا کے جائیں گے۔ کھڑے ہوں بھائی، کھڑ چلے سے 4 ماہ، جانا نہیں کسی نے بھائی، جانا نہیں کسی نے، جانا نہیں کسی نے، چلے سے 4 ماہ، چلے سے 4 ماہ۔ اللہ سب کو قبول فرمائے گا، سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ تشریف رکھے، تشریف رکھے، ابھی جانا نہیں، ابھی جانا نہیں۔ جن کے 4 ماہ لگے ہوئے ہیں وہ نیت کریں کہ واپس جا کر محنت کر کے اپنے اپنے علاقے سے سال 7 ماہ کی جماعتیں نکالیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور جن کا بہت عرصہ ہو گیا چلے لگ رہے ہیں، اور نیت کریں کہ ہر سال 4 ماہ لگائیں گے انشاءاللہ، ہر سال 4 ماہ، ہر سال 4 ماہ۔ اور روزانہ اپنی مسجدوں کو وقت دیں گے، 8 گھنٹے، 4 گھنٹے، کم از کم 2.5 گھنٹے اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے، 100% لوگوں کو کیا بنانا ہے بھائی؟ کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب دیکھو آخری بات، بڑی اہم بات، ہمارا جو وقت لگ رہا ہے ہم نیت کریں وقت صحیح لگانا ہے انشاءاللہ۔ وقت کیسے لگانا ہے بھائی؟ ہاں، جو 3 چیزوں کو لازم پکڑے گا اس کا وقت صحیح لگے گا۔ ہاں، 3 چیزوں، مسجد کو لازم پکڑے۔ کس کو لازم پکڑے بھائی؟ سب سے بہترین جگہ کون سی؟ مسجد۔ اور بدترین جگہ کون سی؟ بازار۔ تو رش بازار میں ہونا چاہیے کہ مسجد میں؟ اب یہ جو رائیوین کا بازار ہے اس میں جو رش ہے محلے والوں کا ہے کہ تبلیغ والوں کا ہے؟ تو ہیں بازار جا رہے ہیں، اور جو ذرا بازار سے پرہیز کرتا ہے کہ بازار نہیں جانا، بازار نہیں جانا، نہیں عمل کا نور ضائع ہو جائے گا، تو شیطان طریقے سے لے کے جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے مسواک لے آؤ، سبحان اللہ، کیا لے آؤ؟ پھر کہتا ہے اکیلے نہیں جانا ہے، ساتھی کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ تیسرا کہتا ہے میں بھی ساتھ چلتا ہوں، تینوں مل کر مسواک اٹھا کے لائیں گے۔ مسواک کے بہانے بازار اور عمل کا نور ضائع ہو گیا۔ تو مسجد کو لازم پکڑنا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا اجتماعی عمل کو، کس کو لازم پکڑنا ہے؟ اجتماعی عمل میں جو فائدہ ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اجتماعی عمل مرکز میں ہو، تشکیلوں میں، اجتماعی عمل شروع سے آخر تک۔ اور تیسرا عمومیت کو لازم پکڑیں، جو عام بن کے رہتا ہے اسی کی ترقی ہے۔ جو عمومیت سے نکل جاتا ہے ایک مخصوص ماحول میں، مخصوص جگہ پر، مخصوص لوگوں کے ساتھ، اس کی ترقی ختم ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ 3 طرح سے کام چلتے ہیں، زور، زر، زاری۔ تبلیغ کا کام نہ زور سے نہ زر سے، کس سے چلتا ہے بھائی؟ زاری سے۔ تو سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہ۔